بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز صاحبہ کو نامزد کیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأ، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، ہمیں یہ چاہیے تھا، اور خاص طور پر جو نون لیگ سے بڑی محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ میاں صاحبان کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھتے کہ ہماری جماعت میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ بننے کے اہل ہیں، انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب دیا جائے اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھنے کی بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دی۔ جس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا، کم از کم وہ قوم سیدھے رستے پر چل تو سکتی ہے نا جی، ہمیں ترقی نہیں کرنی، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اس وقت فرمائے تھے جب اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنایا تھا، تو یہ کافروں کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکومت کے متعلق فرمایا تھا جس حکومت میں ملکہ بنائی جا رہی تھی، یہاں پر تو جمہوریت ہے اور جمہوریت میں سب کچھ چلتا ہے۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی غلط تعویلات کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا احترام نہ کرنا یہ تو لوگوں کو منظور ہے، لیکن اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کو غلط کہنا ان لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں؟ صحیح البخاری میں 4425 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر لڑوں، لیکن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ یاد آ گئے، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأ، وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ دیکھیں سامنے کون سی عورت ہے، صدیقہ کائنات ہیں، ام المؤمنین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا، لیکن صحابی رسول اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے کس عورت کو ہمارا حکمران بنایا جا رہا ہے جس کے عقیدہ بھی خراب، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیہ بننے کی بجائے خود کو گھر کے اندر چھپانے کی بجائے لوگوں کے سامنے جاتی ہے، ایسی عورت کو ہم اپنا حکمران بنانا قبول کر رہے ہیں، کہ جائے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، کہ جائے کہ ہم مطالبہ کریں کہ اسے وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے۔ خدا را صرف آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا احترام کریے۔ اگر آپ نے اس کو اپنی حکمران بنانا ہی ہے، اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنانا ہی ہے تو خوشی سے بنائیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی غلط تعویلات نہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مذاق نہ اڑائیں، اپنے سیاسی مطلب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو استعمال نہ کریں، اور انشاءاللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا دفاع کرنے والے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی ایسی سیاسی جماعت پسند نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی مخالفت کریں اور اپنی سیاسی جماعت کے لیے
اپنے قائد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں. ہم اہل حدیث ہیں, اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سینے سے لگائیں. ان کے فیصلے, ان کی سیاست بھاڑ میں جائے. ہمیں پسند ہے تو صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے محبت کرنا پسند ہے, اس پر عمل کرنا پسند ہے.